جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مختوم عمار عزیز صاحب کے انگریزی غزلوں کے اوپر نشست سے ابھی تیمور خان صاحب نے آگاہ فرمایا. اس سے پہلے کہ عمار صاحب کی طرف میں پڑھوں، ایک مختصر سا واقعہ آپ کو، واقعہ کیا بلکہ اس کو لطیفہ کہہ لیجیے، ادبی دنیا کا یا ہنر اور فن کی دنیا کا. وہ یہ کہ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کی نمائش میں ایک بزرگ تشریف لے جاتے ہیں تو لوگ اس آرٹسٹ کی بہت واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک کینوس میں اپنے ساتھ لایا ہوں خالی. تو یہ جو حضرت آرٹسٹ ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان کے ایبسٹریکٹ آرٹ کا تجزیہ کر سکوں یا اس پہ کوئی رائے قائم کر سکوں یا اس کی تعریف کر سکوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ایک بطخ بنا کر دکھا دیں. تو اس واقعہ تو یہاں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے نتائج بہت خوبصورت نکلتے ہیں. اور وہ یہ کہ کسی آدمی کے ایبسٹریکٹ آرٹ کا اگر مصوری کی بات کی جائے تو تجزیہ کرنا اس لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ جاننے کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ کیا وہ مصور جو ایبسٹریکٹ آرٹ کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایک بطخ بنا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کہ ایک سیدھی سادھی مصوری بھی کر سکتا ہے یا جو مصوری کے اصولوں کے مطابق ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ عمار صاحب کی ہم انگریزی غزلوں کی طرف چلیں، میں ان سے گزارش کروں کہ وہ اردو کی غزل سنائیں تاکہ بطخ کے طور پہ آپ کو پیش کی جا سکے. اور اس کے بعد عمار صاحب کی انگریزی کہ کوئی ہمارے عموماً جدید چیز پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ بہت قبل از وقت ہوتے ہیں، تو کسی قبل از وقت اعتراض کا ہم قبل از وقت سدباب کریں. اور چونکہ عمار صاحب بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں اردو میں اور بہت کمال کی غزل کہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک غزل عمار صاحب اپنی پسند کی ہمیں اور سامعین کو اردو کی بھی سنائیں. حجاز نقوی صاحب، آپ خود ماشاءاللہ ایک قادر الکلام شاعر ہیں اور علم عروض کے ماہر ہیں. آپ نے گفتگو کا آغاز جو کیا ہے وہ آپ نے ایک امتحان میں ڈال دیا ہے مجھے، کیونکہ اردو کا شاعر ہونے کا دعویٰ میں نے کبھی نہیں کیا، ایون دو کہ میں اردو میں غزل کہتا ہوں، شعر کہتا ہوں، اس کی جسارت کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہم اردو ہماری لیکن میں جانتا ہوں آپ کی بہت خوبصورت اردو غزلیں ہیں، تو کیوں سامعین کو محروم رکھا جائے. انگریزی غزل کی نشست میں بھی پہلے اردو غزل جی. اچھا، وہ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ ابھی لیٹلی یہی ہوا اور وجہ بھی یہی تھی. آپ کی بات سے ہی تعلق ہے اس کا، میں تھوڑا سا اس کی وجہ بتا دوں کہ میں نے ابھی، کیونکہ میں انگلش میں فری ورس پچھلے کچھ سالوں سے لکھ رہا ہوں بہت ریگولرلی، جو کہ بہت سارے انٹرنیشنل جرنلز کا اور انتھولوجیز کا حصہ بنی ہے میری نظمیں جو فری ورس پوئمز ہیں. اور انگلش میں غزل کہنا میں نے نسبتاً 2 سال پہلے شروع کی، کہی مطلب وہ آغاز ہوا اس انڈرسٹینڈنگ کا یا اس جرنی کا. اور وہ مجھے ایک رویہ جو سامنے نظر آیا جرنلز کی طرف سے، کیونکہ زیادہ تر یہ ویسٹرن جرنلز تھے، کچھ انڈین جرنلز تھے. اول تو میں نے کام کم بھیجا، غزلیں میں نے کم بھیجی، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ نظر آیا کہ آج کل کا جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایک، اگر اسے کہا جائے کہ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں فارم جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا ڈکلیئر کی جا چکی ہے، ڈیتھ آف دا فارم. تو شاید یہ صحیح ہو، کیونکہ جتنی شاعری کی جا رہی ہے، انگریزی کی میں بات کر رہا ہوں، انگریزی میں پوری دنیا میں وہ بالکل دور ہو چکے ہیں اپنے ایک فارمل روایت سے. اور اس میں میٹرز تو دور کی بات ہے، اس میں بہت بنیادی چیزیں بھی جو ہیں، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ نثری نظم سے بھی آگے کی اگر کوئی چیز ہے جو آلموسٹ نثر ہی ہے تو اس پہ کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو what I was trying to say، وہ یہ تھا کہ میں جب انگریزی میں غزلیں کہتا رہا اور شیئر کرتا رہا اور جرنلز میں نے نہیں بھیجی، تو پھر مجھے کہیں پہ یہ خیال آیا اور یہ احساس ہوا کہ میں آؤٹ سائڈر ہوں دونوں حلقوں میں. مطلب جو انگریزی میں بھی صرف لوگ لکھ رہے ہیں
ان کے لیے بھی میں ایک ایگزوٹک ادر ہوں کیونکہ میں انگریزی میں غزل لکھ رہا ہوں. اور جو اردو میں ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں آپ کی طرح کے, جو اردو میں مہارت کے ساتھ شعر کہہ رہے ہیں, ان میں بھی میں آؤٹ سائڈر ہوں. تو کہیں مجھے یہ اس بات کا خیال آیا کہ میں اردو میں جو کام اس سے پہلے تک میرے خود تک محدود تھا, کبھی وہ پبلکلی میں نے شیئر نہیں کیا تھا, اس کو تھوڑا سا میں شیئر کروں, تاکہ ایٹ لیسٹ یہ معلوم ہو ہمارے دوستوں کو اور ریڈرز کو کہ ایک روایت سے میں جڑا ہوا ہوں. بھلے ہی اب زبان جو ہے زیادہ وہ انگریزی میں کوشش کر رہا ہوں کہنے کی, لیکن ایسا نہیں ہے, آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے کہ ایک دن میں صبح اٹھا اور مجھے خیال آیا کہ اچھا میں نے انگریزی میں ایک کچھ لکھنا ہے اور اس کا نام غزل ہے, بلکہ غزل کی روایت کو میں کسی حد تک سمجھتا ہوں اور اس کا ایک طالب علم ہوں. تو اب آپ کی اجازت کے ساتھ میں اردو کا, چونکہ آپ نے فرمائش کی ہے, تو میں چند اشعار ضرور پیش کرتا ہوں. اور اس دوران اگر آپ چاہیں تو آپ ضرور تھوڑا سا بتائیے اپنی کتاب کے بارے میں بھی, تاکہ ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا وہ بھی اندازہ ہو. اور مجھے خود بھی اس میں بہت دلچسپی ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے جو علم عروض پہ آپ کی کتاب ہے, کیونکہ مجھے شاید 1 منٹ لگے گا اس کو نکالنے میں, اور آپ تھوڑا سا بتائیے, اس دوران میں وہ بھی نکال لیتا ہوں سامنے آ جائے. عروض پہ ہمارا ایک کام چل رہا تھا, جیسا کہ آپ کو عرض کیا ہم نے, بہت پرانا 2012-13 سے ایک سلسلہ تھا عروض پڑھانے کا. پھر حسن اس میں باقاعدہ عروض پڑھانے لگا, تو اس کو بھی آلموسٹ 10 سال ہو گئے. اور جی تبھی سے بڑے سوالات ہوتے تھے کہ بھائی اس کو کس طرح سمجھا جائے, استثنائیں کیسے نکالی جائیں. بہت مشکل کام سمجھے جاتے, آپ عروض سکھائیں اور لوگوں کے سوالوں کے تشفی بخش جواب دے سکیں. تو جی جس طرح کے سوالات آتے تھے ان کے جواب میں تراشنے کی کوشش کرتا تھا, اور ان کو جو کتابوں میں روایتی اصول دیے ہوئے ہیں ان سے ہٹ کر بھی دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو اور جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیسے چیزیں ملتی ہیں اور روایت اور جدت کہاں پر جوڑتی ہیں آ کے. کیونکہ اردو شاعری اتنا, یہ سامعین کے دلچسپی کی بات ہوگی کہ اتنی مراحل طے کرنے کے باوجود آپ کو اب تک فارم میں بہت مضبوط نظر آتی ہے. کہیں بھی غزل جب کہی جی جاتی ہے تو وہ اپنے تمام آب و تاب کے ساتھ غزل ہی ہوتی ہے. جب نظم کہی جاتی ہے تو وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ نظم ہوتی ہے. اس میں بہت رچا بسا ہوا ہے فارم, یعنی جو جی ہاں صنف ہے اس صنف کی رعایت بہت مضبوطی سے کی جاتی ہے, اور اس کو بہت مضبوطی سے تھاما ہوا ہے ہمارے آرٹسٹ نے. بہت ہی کبھی آپ کو ایسا نہیں لگتا, تحریکیں یقیناً جدت پسندی کی آتی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں جو ساتھ وہ لے کے آتی ہیں, جیسے آزاد نظم کا اضافہ ہوا گزشتہ 70-80 برس میں. پھر ایک تحریک نثری نظم کی اٹھی ہوئی ہے, اللہ جانے وہ کب اپنے معقول انجام کو پہنچے گا. لیکن اب تک جی ہاں جی ہاں جی جو سفر ہے وہ بالکل آپ اگر اس کو دیکھیں تو وہ روایت سے جڑ جاتا ہے سیدھا جا کے, اور کہیں ایسا نہیں جی لگتا کہ کہیں کٹ گیا ہے اور اس کے پیچھے ہمارے پاس لوگ نہیں ہے یا وہ آرٹ نہیں ہے جو جی برج کر سکے. تو اس لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ نئے دور میں کلاسیکیت کو اور روایت کو نئے الفاظ میں بیان کیا جا سکے تاکہ وہ بریجنگ ہو سکے جدت اور روایت کے درمیان. تو یہ کتاب ایک اس طرح کی کوشش ہے, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں بہت بڑا دعویٰ کیا جا سکے, لیکن یہ واہ ضرور ہے کہ اس میں ہم نے سسٹم کو, عروضی نظام کو ایک نئے زاویے سے دیکھا اور ایک نیا اور اردو کے لیے زیادہ انڈیجنس قسم کا سسٹم پیش کیا, جو میرے تجربے کے مطابق جو شاگرد ہیں عروض سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بہتر سمجھ بھی آتے. اور یہ ہم نے آزمایا ہوا سینکڑوں شاگردوں پہ تحمل خان صاحب کی وجہ سے. تو واہ اس لیے یہ کتاب سامنے. بہرحال آپ کی اردو غزل کے ہم ضرور میں بالکل میں پیش کرتا ہوں اردو غزل بھی, لیکن اس سے پہلے آپ نے بڑی دلچسپ بات کی نثری نظم کے حوالے سے بھی, اور وہ بھی ایک بڑا اچھا, میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے شاید چلتے رہنا چاہیے کسی نہ کسی حوالے سے, تاکہ بات ہوتی رہے. اور اس میں جو ہے وہ کم ایسے, میرا خیال ہے کہ کم ایسے مواقع آتے ہیں ہمارے ہاں, تو کم ایسی آرگنائزیشنس ہیں. حلقہ ہے, ایک انجمن ہے جہاں پہ کسی حد تک بات ہوتی ہے, لیکن وہ بھی اتنا زیادہ اس میں بھی
ایک کریٹیکل بیہیویئر رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ کئی دفعہ تو جو نوجوان لکھنے والے شاعر ہیں وہ ڈسکریج بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال آپ کی اجازت کے ساتھ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں اردو کے. ایک تاریک شہر تھا تنہا، واہ ایک تاریک شہر تھا تنہا، اس میں رقصاں تھی بس ہوا تنہا. واہ ایک تاریک شہر تھا تنہا، اس میں رقصاں تھی بس ہوا تنہا. ایک قیامت بپا رہی باہر، ایک قیامت بپا رہی باہر، اور میں واہ اندر پڑا رہا تنہا. ہجر میں ساتھ تھا میرے کوئی، ہجر میں واہ ساتھ تھا میرے کوئی، وصل کی رات رہ گیا تنہا. ہم کیا جہاں بات. میں بہت بہت شکریہ. ہجر میں ساتھ تھا میرے کوئی، وصل کی رات رہ گیا تنہا. ہم جہاں میں بہت اکیلے ہیں، ہم جہاں میں بہت اکیلے ہیں، آسمانوں میں ہے خدا تنہا. ہم جہاں واہ میں بہت اکیلے ہیں، آسمانوں میں ہے خدا تنہا. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ پہلے تنہائی کا ہجوم رہا، ہاں ہاں پہلے تنہائی کا ہجوم رہا، پھر تیرے ساتھ میں چلا تنہا. واہ پہلے تنہائی کا ہجوم رہا، پھر تیرے ساتھ میں چلا تنہا. یہاں دیوار تھی میرے گھر کی، اس میں پیپل تھا ایک اگا تنہا. ایک کیا بات. تاریک شہر تھا تنہا، اس میں رقصاں تھی بس ہوا تنہا. تو یہ بہت بس. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت غزل ہے آپ کی، اور غزل کی جدید و قدیم چاشنی دونوں نظر آتی ہیں آپ کی اردو غزل میں. بہت شکریہ. بہت اور شکریہ. میں یہ بھی چاہوں گا کہ اسی تسلسل میں آپ ایک کوئی انگریزی بھی غزل اپنی عنایت ضرور کریں ضرور تاکہ اس ضرور. سے بات کا سلسلہ بھی. جی بالکل بالکل. پہلے تو یہ کہ میں معذرت بھی چاہتا ہوں اپنے اس پنجابی لہجے کے لیے، کیونکہ جب بھی میں کسی خالص اہل زبان سے ہم بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے کا وہ جو اردو میں نے ابھی چند اشعار پڑھے ہیں، تو کئی دفعہ ظاہر ہے ہم لاکھ کوشش کر لیں، ہم لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ پلے بڑھے ہیں، اردو میری پہلی میرا زبان خیال ہے ضرور آپ کا ہے. بہت خوبصورت بہت لہجہ ہے. بہت شکریہ. اور بہت شکریہ. تو آپ کی اجازت کے ساتھ چند اشعار میں پنجابی کہہ رہا ہوں انگریزی کے بھی میں چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. جیسے یہ یہ بھی ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے پنجابی میں بھی نہیں شعر نہیں کیا. نہیں نہیں، یہ کہیں اندر سے ایسی آواز آ گئی، ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک چھوٹی بہر کی یا شارٹ میٹر کی ایک غزل ہے. واہ سنس ایجز وی آر لاکڈ، since واہ ages we are locked in cages, we are locked. Since ages we are locked in cages, we are locked. We were unpublished words. We were unpublished words on pages, we are locked. We were واہ unpublished words on pages, we are locked. You cannot set us free. You cannot set us free. In stages, we are locked. کیا Some بات. gods and goddesses and mages, we are locked. The moment we make love, it changes, we are locked. Since ages, we are locked. In cages, we are locked. We are unpublished words. On pages, we are locked. کیا کہنا. چند اشعار بھی بہت یاد آ رہے ہیں اس کی اسی طرح. بہت شکریہ. خوبصورت غزل آپ نے یہ لکھی ہے، اور سامع کی حیثیت سے ایک مجھے نہیں معلوم کہ انگریزی کے جو سامع ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں اس کے لیے یا نہیں، لیکن جو غزل کا سامع ہے اس کو یہ مکمل سیٹسفائی کرتی ہے. یہ خود ایک خاصیت ہے آپ کی شاعری کی کہ وہ لوگ جن کی تربیت اردو شاعری سننے کی، اردو غزل سننے کی اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ ہیں. اور دوسرے بھی ہیں، کچھ ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے کم ہیں کہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اقلیت ہی شمار کرتے ہیں اس روایت اپریسیشن. لیکن جو ہمارا قاری ہے، جو ہمارا سامع ہے، وہ یقیناً اس کو بہت آسانی سے اس کا ذہن قبول کرتا ہے، اس سے محظوظ ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے. اور میرے خیال سے جو
انقلابی اور ریولیوشنری کوششیں کی جاتی ہیں ادب میں، ان میں یہ بہت کامیاب کوشش ہے آپ اس حوالے سے کہ وہ جب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی لگتی ہے آواز مجھے نہیں آغاز آ میں کوئی رہی۔ تحریک، عموماً ایسا دیکھ میں جی عرض کر رہا تھا کہ جب تحریک کے آغاز میں عموماً اگر آپ ادبی تحریک کو دیکھیں گے، ادبی تاریخ کو، تو آپ جو نئی چیزیں آتی ہیں، جو نئی تحریکیں اٹھتی ہیں، وہ اپنے آغاز میں بہت انفیملیئر لگتی ہیں عوام کو، اور ان کا دل اس پر نہیں مانتا یا اس کو قبول کرنے کی طرف نہیں جاتا۔ تھرو ٹائم ظاہر ہے وہ اپنی جگہ بناتی ہے، لیکن جو آپ کی کوشش ہے وہ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ کامیاب ہے کہ یہ قاری کو پہلی ہی سماعت میں یا پہلی ہی پڑھت میں اور سامع کو پہلی ہی سماعت میں بہت انفیملیئر نہیں لگتی، اس کا ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی مانوی گہرائی تک بھی جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ردھم سے بھی مانوس ہوتا ہے، اور اس کے لفظیات جو ہیں، جو لفظوں کا چناؤ ہے، ظاہر ہے ہم جب انگریزی کی شاعری پڑھتے ہیں تو ان میں ہو سکتا ہے کسی حد تک، ویسے تو موضوعات ہی بہت مختلف ہیں غزل کے اور انگریزی شاعری کے، لیکن کسی حد تک پھر بھی ہم اس کو صرف ایک خیال اور ایک موضوع سمجھ کے ہم اس پر سوچنا ضرور شروع کر دیتے، لیکن یہ چاشنی جو غزل کی لفظیات کی چاشنی ہے، یہ پوری طریقے سے آپ کی انگریزی غزل میں موجود ہے، جو غزل کا خاص ہے، غزل کی روایت کا خاص ہے، اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زبان نے اس کو کینسل آؤٹ کیا ہے، یعنی زبان بدلنے سے وہ چیز اس میں سے مائنس ہوئی ہے۔ آپ بھی اپنے سفر کے بارے میں بتائیے کہ کیسے آپ نے شروع میں بہت کچھ شکریہ۔ آیا تو نہیں، آپ نے بہت ہی تھینک یو فار اے ویری جنرس فیڈ بیک، اور مجھے بہت خوشی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کام کی جو پرائمری آڈینس بھی ہیں یا ریڈرز بھی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو غزل کی روایت سے، اس کے مزاج سے، اس کی موسیقیت سے آشنا ہیں۔ اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ بالکل جن کو معلوم نہیں ہے، ان کے لیے شاید یہ کچھ ایلین سا ساؤنڈ کرے، کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ، اگر آپ 1 سیکنڈ 2 منٹ کے لیے آپ نکال بھی دیجئے فارم کو، آپ ردیف کو، قافیے کو، ان چیزوں کو علیحدہ بھی کر دیجئے، تو یہ اٹ سیلف جو تھاٹ ہے نا کہ ایک ایسا پوئٹک پیس ہے جس کا ہر شعر ایک مختلف امیج یا مختلف معنی لیے ہوئے ہے، جس کا پچھلے خیال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی بہت ہی ایک ریڈیکل بات ہے، ڈسپائٹ بینگ ویری اینشینٹ، کہ غزل کی جو ہے وہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو سینکڑوں سے بڑھ کر ہی ہے، ظاہر ہے، مطلب بالکل کیونکہ بالکل عربی میں تو جی یہ ہزاروں سال ہزاروں سال کی تاریخ ہے، تو یہ بات لیکن آج بھی بہت جدید معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسی شاعری کی صنف ہے جس میں ہر شعر جو ہے وہ پچھلے شعر سے یا اپنے اگلے شعر سے مختلف ہے، تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی آسانی سے ویسٹرن یا باقی سینسیبلٹیز کے لوگوں کو، ایون دو کہ ان کے اپنے ہاں جو ہے وہ ان اپنی فارمز میں بھی جو ہے وہ بہت کچھ ہے جس کو ہم اپریشیٹ نہ کر سکیں، تو یقیناً وہ میرا خیال ہے تہذیبی نرگسیت والا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے، کہ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک علیحدہ، جس طرح میں ابھی آج ہی بلکہ میری تیمور بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ موسیقی کا چونکہ تعلق آپ سے بھی ہے، اور کسی حد تک میں بھی موسیقی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے چند سالوں سے، کہ اب اسکیل کا اور راگ کا ایک عام شخص کو جو اس کو سرسری جائزہ لے رہا ہے، وہ اس کو شاید لگے گا کہ اسکیل اور راگ یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ وہ لوگ جو موسیقی کے ساتھ جڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ راگ کچھ اور چیز ہے، راگ صرف کمبینیشن آف نوٹس نہیں ہے، راگ جو ہے وہ اس میں ایک اسینڈنگ ڈسینڈنگ بھی ہے، اس میں وادی سموادی بھی ہے، اس کا ایک تاثر ہے، اس میں مینڈ ہے، بہت کچھ ہے، اس میں سروں کے درجے ہیں، اسی طرح اسکیل جو ہے، لیکن کئی دفعہ بالکل مماثلت بھی ہے دونوں چیزوں میں، وہ اتفاقیہ بھی ہے، وہ جس طرح سے ارتقا ہوا ان کا وہ، تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو میٹر ہے اور جو بحر ہے، یہ دو علیحدہ نظام ہیں، اور باقی اور اس بارے میں ہم شاید اتنی آج تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، ہم شاید کسی اور وقت کریں، لیکن جو چیز میری نظر میں ایک غزل کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دو مصروں کا ایک شعر ہو
جو آپ نے جو وزن اس کا آپ یا جو اس کا آپ میٹر یا اس کی جو بہر آپ باندھ رہے ہیں اس میں وہ ہر مصرع اسی بہر میں ہو، اور اس میں جو آپ قافیہ باندھ رہے ہیں وہ قافیے کا آپ اسٹرکٹلی خیال رکھیں، اس میں کمپرومائز نہ کیا جائے، اور ردیف اس میں اگر آپ رکھ رہے ہیں، کیونکہ بے ردیف غزلیں بھی لکھی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ بعض زبانوں میں انگریزی میں کچھ لوگوں نے بے ردیف غزلیں زیادہ لکھی ہیں، لیکن اگر آپ ردیف رکھ رہے ہیں تو اس میں کمپرومائز نہ کیا جائے. اور یہ چیز میرا خیال ہے کہ اگر یہ چند چیزیں اس کو پورا کرتی ہیں کسی ایسی تخلیق کو، تو وہ پھر ہی وہ غزل کہلانے کی مستحق ہے. اب ہوا کیا، کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، کہ جب میں نے تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا کہ انگریزی میں غزل کب سے آئی اور کب سے، تو اس سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ جرمن لینگویج میں بڑے بڑے اچھے شاعروں نے، جو جرمن زبان کے، جس طرح گوئٹھے ہیں جو استاد کنسیڈر کیا تھا، انہوں نے بھی غزل لکھی. ظاہر ہے میں اس کو پڑھنے سے محروم ہوں، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور کیونکہ وہ اس کا اسکرپٹ ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ایٹ لیسٹ اس کی جو ساؤنڈس کے حوالے سے صرف اس کی انڈرسٹینڈنگ آ سکتی، تو انہوں نے کوشش کی ایک اس کی فارم کو برقرار رکھنے کی. اسی طرح لورکا نے بھی کوشش کی. تو مختلف زبانوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ویسٹرن لینگویجز میں بھی غزل لکھنے کی کوشش کی جاتی رہی اوور دا لاسٹ کپل آف 100 years. اور انگریزی میں نسبتاً یہ ریسنٹ فینومینا ہے، مطلب 70s 80s میں کچھ لوگوں نے یہ لکھنا شروع کیا، لیکن سب سے زیادہ جن کو کریڈٹ دیا جاتا ہے وہ ہمارے ہندوستان کے ہی شاعر ہیں، آغا شاہد علی، جو کشمیری شاعر تھے، اور بعد میں وہ امریکہ میں رہے اور وہیں پڑھاتے رہے، اور میرا خیال ہے سال 2001 میں ان کا انتقال ہوا کمپیریٹیولی ایٹ اے ینگ ایج. انہوں نے غزل لکھی، اور کسی حد تک انہوں نے کوشش کی کہ، لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ایک بڑا سوالیہ نشان یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک اچھا کام کیا، میں آتا ہوں وہ سوالیہ نشان کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک اچھا کام یہ بھی کیا کہ انہوں نے ایک ایسی اینتھولوجی کمپائل کی جس میں انہوں نے اپنے وقت کے ہم اثر لیڈنگ پوئٹس کو سمجھایا بھی تھوڑا کہ یہ غزل ہے، اور ان کو انوائٹ کیا کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس کا نام ہے ریوشنگ ڈس یونٹیز، دا ریئل غزل ان انگلش، دا ریئل انگلش غزل، جو کہ کتاب مل جاتی ہے اگر کوئی کسی کی دلچسپی ہو. لیکن اس میں اتنی زیادہ لبرٹیز لی سب لوگوں نے کہ آپ پھر سوچتے ہیں کہ یار اگر یہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ غزل کہا جا رہا ہے اس کاوش کو. شاید ان میں سے کچھ شعر بہت اچھے ہوں اپنے خیال کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے، لیکن جب آپ فارملی نہیں سوچ رہے، مطلب آپ کو اس میں ہارڈلی کوئی ایسی غزل ملے گی اس کتاب میں جس میں انہوں نے میٹر جو ہے وہ جو انگریزی کے میٹر ہے، میں انہیں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب انگریزی کے شاعر تھے جو اس کا حصہ رہے، کسی نے میٹر کا خیال نہیں رکھا. تو یہ خیر میں اس کو نا بہت سال تو میں بھی جب میں پڑھتا رہا، تو کیونکہ میں فری ورس لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ پاسبل نہیں ہے انگریزی میں غزل کہنا. لیکن پھر یہ کووڈ کے دنوں میں یہ جو آپ کو میں نے سنائی ہے اتفاق سے یہی پہلی غزل تھی جو میں نے کہی. سنس ایجز وی آر بالکل وہ اس کے مطلع سے بالکل نکل کے آ رہا ہے کہ کووڈ کی تخلیق کردہ جی غزل. جی 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 کووڈ کی. اور بالکل، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج ہی اگر چند دوست جو بھی ہمیں سن رہے ہیں وہ دیکھنا چاہیں تو آؤٹ لک میگزین جو انڈیا کا ایک لیڈنگ میگزین ہے، اس میں آج 4 غزلیں چھپی ہیں. اتفاق ایسا کہ وہ آج ہی پبلش ہوئی ہیں، تو وہ بہرحال میرے فیس بک پہ بھی میں نے وہ لنک شیئر کیا ہوا ہے، اور وہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں میرے نام کے ساتھ. میں نے وہ لنک شیئر کر دیا ہے ابھی چیٹ میں فیس بک پہ. جی ٹھیک ہے تیمور بھائی. کیا بات. تو یہ ایک رہا سارا. بہرحال بات تھوڑی میری طویل ہوگی، آپ پلیز اپنی رائے دیجیے پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں. اچھا دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کوشش امریکہ میں آپ ذکر کر رہے تھے وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ غزل ایک تربیت کی صنف ہے. یعنی غزل کی ایک تربیت ہوتی ہے، جب آپ اس تربیت میں ہوتے ہیں تب آپ اس چیز کو تخلیق کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک انگریزی میوزک کو آپ نوٹیشن سے گا سکتے ہیں، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مثال کے طور پہ کسی راگ کا خیال گائیں، اس کی کوئی نوٹیشن نہیں ہوتے، اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، تو وہ آپ کو اس سے گزرنا ہوتا ہے.
تو کوئی مکھی پہ مکھی نہیں ماری جا سکتی غزل کہتا ہے. یقیناً کچھ بنیادی اصول تو ہیں, اس سے کسی کو انکار نہیں. ان کے علاوہ جو غزل کے شاعر کی تربیت ہے, ذہنی تربیت, فکری تربیت, وہ بہت ضروری ہوتی ہے, اور ان پابندیوں کی اپریسیشن اس کی بہت ضروری ہوتی ہے. یعنی غزل کا شاعر ایک طرح سے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو مشق اور ریاض کو اپنی سب سے اپنی کمزوری کے بجائے اپنی مضبوطی سمجھتا ہے, اس کو اپنی طاقت سمجھتا ہے سب سے بڑی. اور اگر کسی کی یہ تربیت نہیں ہوگی تو وہ ہمیشہ اس کو توڑنے کی در پہ رہے گا, اور اس کی ساری کریٹیوٹی اسی کے دان ہوتی رہے گی. جبکہ غزل کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ کیسے گلے لگائے, کیسے امبریس کرے ان تمام پابندیوں کو جو غزل کی صنف ہم پہ لاگو کرتی. اچھا, اب جیسے اگر میں اس کو پلٹاؤں بات کو, تو شروع میں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ایک تحریک ہے جیسے نثری نظم, تو ظاہر ہے نثری نظم ایک تجربہ ہے اس آرٹ فارم میں, اور تجربہ کرنے کے لیے جب وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو بطخ نہیں بنا سکتے تو معاملات خراب ہوتے ہیں. جب ایسے لوگ جو روایتی صنفوں میں عبور رکھتے ہیں وہ لوگ اس تجربے کو کریں گے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ بہتر نتائج سامنے آئیں گے, اگر وہ کبھی یہ طے کریں. لیکن صرف پابندیوں سے بھاگنے کے در پہ اگر آپ کسی صنف کو لے کے آتے ہیں تو وہی حال آپ کا ہوگا جو انگریزی کی شاعری کا ہوا. یعنی اس کا اب یہ فرق بتانا مشکل ہو گیا کہ نثر کہاں سے شروع ہوتی ہے اور نظم کہاں سے شروع ہوتی ہے, اور شعر اور پوئٹری اور پروز ایک ایسی پروکسیمٹی میں آ گئے. جبکہ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی زبان میں اس خطے کے لوگ شاعری کو نثر سے ایسے پہچان سکتے ہیں جیسے وہ میٹھے کو کھٹے سے پہچانتے ہیں. اس کے لیے ان کو میٹر ناپنے کی اور اوزار لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت بدیہی عمل ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنتے ہیں, آپ اس کو پڑھتے ہیں, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شاعری ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نثر ہے. یعنی اور اسی وجہ سے یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے میں 24 روز کا ایک کورس کرتا ہوں کہ جو چیز اتنی بدیہی ہے اگر آپ اس کو واضح کرنا چاہیں تو وہ بہت لمبا کام ہو جاتا ہے. تو اس میں جو چیز اتنی بدیہی ہے جس کو نہ سمجھ میں اس کو سمجھانے کے لیے ادروائز آپ کو بہت گھنٹے جائیں کہ آپ میٹھے کو کھٹے سے کیسے تفریح کر سکتے. تو یہاں تک پہنچتا ہے انسان اگر لبرٹی اس طرح لی جائے کہ وہ فارم سے بھاگنے کے لیے. تو غزل کا جو شاعر ہوتا ہے اس کی کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پیار کرتا ہے اپنی زنجیروں سے, اور اپنی کریٹیوٹی کو ان سے اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ غزل کا خیال قافیہ اور ردیف لے کے آتے ہیں اور وزن لے کے آتے ہیں, اس کی جو فارم ہے وہ خیال لے کے آئی. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے پاس ایک مخصوص بحر میں, جیسے ایک بحر فاعلات مفاعل فعل, اس کے اندر ایک قافیہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے شرع, جیسے شباب ہے. اب یہ قافیہ اور ردیف آپ کی اس طرح سے آتی, تو اب اگلا مصرع یہ خود آپ کو لے کے آئے گئے, اور مضمون بھی آپ کو اگلے شعر کا یہ بنا کے دیں کہ آپ ان میں یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, اور لہٰذا اب آپ کو سوچنا ہے اس مضمون کی طرف. لیکن چونکہ آپ ایک فن کی تخلیق کر رہے ہیں تو آپ مکھی پہ مکھی نہیں مار سکتے. یعنی اب اگلے الفاظ اس میں شراب ہے, کباب ہے, یہ آ سکتے ہیں فرض کریں. اب وہ شاعر کو یہ ٹارگٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی تخلیقی بات کر کے دکھاؤ. یعنی جیسے مصور کو پہاڑ بنانے کا کہا جائے تو 1000 مصور 1000 طرح کے پہاڑ بناتے, تو اسی طرح غزل کا شاعر شراب کے لفظ سے 1000 مضمون نکالتا. اور یہ کب اس میں طاقت آتی ہے؟ جب وہ گلے لگاتا ہے قوم کو, جب وہ اپنی زنجیروں سے جیسا کہا پیار کرنا شروع کرتا ہے. تو وہ ایک تربیت ہے, وہ آپ غیر تربیت یافتہ شاعر, یعنی جس شاعر کی کسی بھی زبان میں غزل کی تربیت نہیں, اس کو یہ باتیں سمجھانے میں ایک وقت لگے گا, تب وہ جا کے کوئی غزل یا غزل جیسی چیز کر پائے گا. اور آپ کی اس لیے میں کہوں گا کہ کامیاب ہوئی ہے یہ کوشش, کیونکہ آپ کی ذہنی تربیت ہے غزل کی, آپ غزل کے مزاج آشنا ہیں, آپ نے اردو میں بھی غزل کہی ہے, اور ایک طرح سے آپ کو اندر آپ کی یہ بات موجود ہے, جیسے میٹھے اور کھٹے کے فرق انسان کے اندر موجود ہوتا ہے, تو آپ کے اندر بھی غزل اور غیر غزل کا فرق موجود ہے بلٹن, یا وہ اس کی تربیت کا حصہ ہے جس سے آپ یہ کامیاب کوشش آپ نے سامنے رکھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اور بھی غزل سنائیں انگریزی کی جو آپ نے لکھی. ضرور, میں وہ بھی سناتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
ایک بہت ہی دلچسپ خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ ظاہر ہے یہ تو ہم اکثر کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کسی روایت کو توڑنے کے لیے یا اس میں تجربہ کرنے کے لیے اس سے پہلے آشنا ہونا ضروری ہے. اس لیے جب ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے نا کہ اردو میں چند شاعروں نے ہندوستان میں بھی یہ کیا جو کہ تجربہ ناکام رہا، اور لیکن چونکہ غزل کی صدیوں کی ایک تاریخ ہے اردو میں، تو کچھ لوگوں نے جس طرح آزاد غزل کے نام پہ آپ فیملیئر ہوں گے کچھ تجربہ کیا، نثری غزل تک بھی کہا گیا. مجھے پتا نہیں اینٹی غزل بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے، مجھے معلوم نہیں ایگزیکٹلی کہ وہ کس طرح سے کیا کرتے رہے اس میں وہ، لیکن یہ سب تجربات ہوئے. لیکن چونکہ یہ وہ لوگ کر رہے تھے یا اس بارے میں بات کر رہے تھے جو اس سے آشنائی رکھتے تھے، تو پھر بھی آپ ان کو یہ ایک مارجن دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جو غزل کی تاریخ سے، اس کے مزاج سے، اس کے ارتقاء سے واقف ہیں، اور اس میں غزلیں لکھی بھی ہیں ان لوگوں نے، اور اب یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ غزل کو تھوڑا بریک بھی کرنا چاہیے. لیکن انگریزی میں کیا ہوا کہ جب یہ لوگ بریک کرنے کی بات کریں، وہ تو ان کی روایت کا حصہ وہ تھی نہیں. مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں جاز میوزک کو یا ویسٹرن کلاسیکل کو ہمیں چینج کرنا ہے. بھائی ایک چیز ہماری ہے ہی نہیں، اس کو چینج کرنے کے لیے پہلے مجھے اس میں کچھ صدیاں گزارنی پڑیں گی یا کچھ سال گزارنے پڑیں گے، اس میں ریاضت کرنی پڑے گی. اس کے بعد میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یار یہ جو سسٹم ہے آپ کا، اس کو مجھے بریک کرنا ہے. تو انگریزی میں کیا ہوا جو کہ بہت ہی پرابلمٹک اس لیے ہے کیونکہ ایکیڈیمیا کے اندر بھی اس بارے میں خاموشی ہے، اور میں زیادہ بات اس بارے میں اس لیے کرتا نہیں ہوں، یا میں مطلب کیونکہ میں خود پریکٹس کر رہا ہوں، تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ مطلب اپنے لیے کوئی، مطلب یہاں تو میں صرف کرٹک ہوں، میں کرٹک نہیں ہوں، میں تو شاعر ہوں. اور تو یہ بات تو کسی کو کہنی چاہیے کہ اس معاملے میں پوری خاموشی ہے کہ جتنی پریسٹیجیس آپ کے شاعری کے ادارے ہیں انکلوڈنگ پوئٹری فاؤنڈیشن ان دا یو ایس، ان کا اگر آپ ویب سائٹ دیکھیں پوئٹری فاؤنڈیشن کا، آپ سرچ کیجئے غزل، تو پوری ایک لسٹ آ جائے گی غزلس کی، اور آپ وہ پڑھ کے بتائیے. لیکن ایک بات بہت اچھی یہ ہوئی حجاز بھائی کہ ایک ہمارے محترم ہیں پروفیسر انیس الرحمان صاحب، میں ان کا نام لینا چاہوں گا، اور یہ ان کی کتاب ہے جو کہ انڈیا سے بھی چھپی ہے اور پاکستان سے بھی. انڈیا سے ہارپر کولنز نے پبلش کی ہے اور پاکستان سے لبرٹی بکس نے. ہزاروں خواہشیں ایسی. انہوں نے اس میں کیا کہ غزل پچھلے 500 سال میں، مطلب کلی قطب شاہ سے لے کر اب تک دور حاضر آفتاب حسین تک اور ذیشان ساحل تک وہ آئے ہیں. انہوں نے سلیکشن کر کے انگریزی میں ترجمہ کیا، اور وہ فارم کے حوالے سے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ غزل ٹرانسلیٹیبل میڈیم ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے حتی الممکن کوشش کی. لیکن اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ یہ ابھی ترجمے کے بارے میں تو ہم بات نہیں کر رہے. اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں یہ بتایا کہ باقی زبانوں میں کس طرح سے غزل نے اپنا رستہ بنایا. اور اس میں چند چیزیں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا جہاں پہ وہ انگلش کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ امریکن کچھ پوئٹس نے اور کچھ باقی شاید اس میں کچھ برٹش پوئٹس بھی ہیں، ناٹ شور، لیکن انہوں نے جب انگریزی میں غزل کہنا شروع کی تو کوئی کہہ رہا تھا بلو غزل کا لفظ استعمال ہوا، بریتھ غزل کا ورڈ استعمال ہوا، ٹارسٹ غزل، باسٹرڈ غزل تک کہا گیا، اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں یہ لفظ بولتے ہوئے، اور اینٹی غزل بھی، اور اس طرح سے ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن یہ سب وہ جسٹیفیکیشنز ہیں جو اس وقت سوٹ کرتی ہیں جبکہ یہ شاعر اس سے واقفیت رکھتے کہ غزل کا مزاج کیا، اور اس کو سمجھنے کے بعد وہ اس کو بریک کرنے کی بات کرتے. لیکن اس کی ابتدا ہی بڑی ایک میرا خیال ہے غلط نوٹ پہ ہوئی. اور میرا کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں ہے کہ میں اس کو، ظاہر ہے میں تو اردو ہی لکھ رہا ہوں انگریزی میں، اور کیا بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو چلیے میں آپ کی فرمائش پہ ایک چند اشعار میں اور سنا دیتا ہوں، اور پھر ہم بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. In my absence, I knew myself. In my absence, I knew myself. I saw you, but walked through myself. I thought of life and death and God. I thought of life and death and God. From the mountain I threw myself. That canvas was not always blank.
That canvas was not always blank. It was not. Then I drew myself. A वाह, crowd gathers to see me dead. A crowd gathers to see me dead. I'm waiting in the queue myself. I cut क्या the people from my wall. और ये people दरख्त की तरफ इशारा है. I cut the people from my wall, and through the wall I grew myself. I वाह, run madly on sacred paths. I run madly on sacred paths, and then I bump into myself. क्या बात, Some shadows seeking solitude entered me when I slew myself. और मकता है, I see a boy drowning a mar. I see a boy drowning a mar. Each night I run, rescue myself. क्या बात. खुद ही लड़का सा मैं निकल आया, जिसको जॉन कहते हैं ना, कि खुद ही यही डर के मिसरा मैं मुझे याद आ रहा था जब आप ये पढ़ रहे थे, जॉन ये भाई. नजर आएगा आपको. जॉन साहब का तो बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे काम पे और मेरी शख्सियत पे. तो बहुत ही खुदा करे कि ना हो, उससे मैं बाहर आ जाऊं, लेकिन काम पे तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है जॉन साहब शख्सियत का. तो जाहिर है कि हर फनकार की अपनी होती, लेकिन वाह. कोई फनकार ऐसा नहीं होता, मुझे ये कहना होगा. शायद कोई हो भी, लेकिन बुजुर्गों के, जब आप अपने उस्तादों के और क्लासिकल लोगों के और अपने पेशरोओं के जो आपसे पहले उस फन में गुजरे, मुतासिर जब तक नहीं होते, आपके अपने क्रिएटिविटी के दरवाजे नहीं खुलते. तो मुतासिर होना वाह. बहुत जरूरी. जी और बिल्कुल. और इसमें कोई झिझक नहीं. जिस तरह जॉन साहब का एक और मिसरा याद आ रहा है, जो इसमें मैं कह रहा हूँ ना कि आई ब्रेक इनटू सेवरल पीसेस, आई पिक अ पार्ट एंड च्यू माई सेल्फ. जहाँ पे वो कह रहे हैं, चबा लें क्यों ना हम अपना ही ढांचा, वाह, तुम्हें रातिब मुहैया क्यों करें हम. तो ऐसे ही. मेरा ख्याल है कि इसमें कोई वो नहीं है. ये तो बड़ी एक, बिल्कुल. और फिर देखें, शायर का काम ये होता है कि वो मुतासिर हो. मिसाल के तौर पे फूल के खिलने से मुतासिर हो, बुलबुल के चहकने से हो, तो और वो शायरी क्या जो दूसरी शायरी से ही मुतासिर ना हो सके, तो वाह. वो उसका मुतासिर होने के मैकेनिज्म पे शक किया जा सकता है. जी तो जी. मुतासिर होना बहुत जरूरी है, और ये एक बहुत वाह. अच्छी बात है. और जी. जहां पर लोग एतराजात भी करते हैं, इवन हमारे मिर्जा गालिब पर एतराजात करते हैं कि उन्होंने चरबा किया, जॉन पर भी करते हैं कि उन्होंने चरबा किया, तो ये एतराजात वैलिड नहीं होते, क्योंकि मुतासिर होना एक बहुत ही, अगर कोई आम आदमी ही मुतासिर हो रहा है किसी शायरी से, तो ये कैसे हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा हसास तबका है शुआरा का, वो ही मुतासिर ना हो, और वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते, और उनके वाह. दिल से दाद निकलती है अच्छे शेर पे. और जब आप किसी मजमून पर दाद देते हैं, किसी अंदाज पर दाद देते हैं, तो आप चाहते भी हैं कि वो आपके यहाँ झलके भी, और क्यों ना वो आपका हो. अब जाहिर है कि फर्क यही है मटीरियलिज्म का और इस फनकारी का, कि अगर जी. मटेरियल में कुछ आपका नहीं है और आपको पसंद आ रहा है, तो आप उसको हथिया नहीं सकते हो. उसमें अखलाकियात की पाबंदियां हैं. और अगर वाह. आर्ट में, फन में आपको कोई चीज पसंद आती है, तो आप उसको बिल्कुल हम्बलनेस के साथ अपना भी सकते हैं, वो कर भी सकते हैं. जी और जी जी. जहां पर जो लोग ये नहीं करते, मेरे ख्याल से उनके ऊपर मोरालिटी का एक क्वेश्चन होता है, उनकी अना पर बात आती है. जी हाँ. जी हाँ. जी हाँ. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल. बल्कि मुझे इसी बात से वो जॉन साहब की एक रदीफ है, एक गजल की, कि हम कहाँ जाएंगे तुम कहाँ जाओगे. मैं वो शेर जरा सुनाना चाह रहा था आपको, और उसी को बिस्मिल्लाह. मैंने अंग्रेजी में किस तरह से इस्तेमाल किया है. वेयर विल आई गो, वेयर विल यू गो. तो ये तो है ना कि बिल्कुल सुनाइए, क्यों नहीं. है बिखरने को ये महफिले रंगो बू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे. हम कहाँ जाएंगे. तो ये बड़ी मशहूर एक उनकी गजल है. तो इसी रदीफ को मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है कि एट मिडनाइट आई स्टार्टेड टू थिंक, वेयर विल आई गो, वेयर विल यू गो. At हाँ, midnight, I started to think, where will I go? Where will you go? Everything now seems out of sync. Where will I go? Where will you go? Everyone has हाँ, to go somewhere. No one is reaching anywhere. Everyone has to go somewhere. No one is reaching anywhere. I'm thinking while having a drink. Where will I go? Where will you go? The thin moon sings
forgotten tales, this darkling night, silence prevails. I wonder standing on the brink, where will I go, where will you go? वाह, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत ही मैं साथ ही ये भी खूबसूरत बताता अंदाज चलूँ में आपके, आपने उस बहुत शुक्रिया तकलीफ को एजाज भाई। निभाया भी है। जी जी, आपके तवज्जुह से मैं ये भी बताता चलूं कि ये एक इस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये कोई फिनिश्ड वो नहीं है, मतलब कोई हतमी चीजें नहीं है। मतलब जिस तरह से मेरी आपसे भी पिछले दिनों बात हो रही थी, हमारे एक और बड़े अच्छे दोस्त हैं मुदब्बर आसान, जर्मनी में वो मुकीम है, बड़े अच्छे शायर हैं और लिंग्विस्ट हैं, उनसे भी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, और आपसे भी, और भी चंद दोस्तों से, प्रोफेसर नीसुर रहमान साहब से भी मेरी गुफ्तगू वक्तन फवक्तन होती रही है। अब ये है कि इसमें एक अपना ज़ाहिर है कि ये कोई ऐसा मॉडल मौजूद नहीं है पहले कि हम किसी को देखते हुए उसको फ़ॉलो करें अंग्रेज़ी में। तो हमें जो भी है एक तरह से चीज़ों को तख्लीक करना है अपने अंदाज़ से। तो अभी जो भी है ये एक जर्नी जो है ये बिल्कुल मेरा ख़्याल है इसका एक आगाज़ है, और इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है और बहुत चीज़ें हैं। और इसमें ख़ास तौर पे मेरा इस वक़्त तो ध्यान सारा ये है कि जो अ, क्योंकि ये दोनों तरह के जो मीटर्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मीटर्स जो हैं, चूँकि क्वालिटेटिव मीटर के साथ अंग्रेज़ी शायरी का ज़्यादा वास रहा है, उसको यूज़ करती रही है शुरू से। क्वालिटेटिव मीटर जिसमें हम स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड वो मद्देनज़र रखते हैं, सिलेबल्स के, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड के पैटर्न्स को और सिलेबल काउंट को। तो सिलेबल काउंट के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ। स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड का जो मामला है उसको मैं अभी देख रहा हूँ मज़ीद, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कि किस तरह से तो ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं अभी आहिस्ता-आहिस्ता। हो सकता है इस पे जब आइंदा हम गुफ्तगू करें अगले साल या जब भी चंद महीने बाद, तो वो और भी तफ़सीली हम उस पे मैं और आप बात कर सकें, क्योंकि आप जो हैं वो उर्दू, फ़ारसी और ग़ालिबन अरबी के उस सारे निज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, उसके उस्ताद हैं। और तो हम एक अच्छा हमें मिड ग्राउंड तलाश करना होगा, उसकी फ़ॉर्म के हवाले से भी, जहाँ तक उसकी बहर का और मीटर का ताल्लुक। बिल्कुल, मुझे तो खैर अब प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ते हुए जी, प्रयास करते चले कि आपके यहाँ अ, जो मीट्रिक सिस्टम है, ऑल्दो हमारे कुछ इख्तिलाफ़ात हैं इसमें, लेकिन पहुँचे हुए आप नज़र आते हैं जिस निज़ाम के आप दर पे हैं, उसमें ऑलमोस्ट यू आर देयर। और एक बहुत ही कामयाब कोशिश लगती है इसी लेवल पर भी, और मुझे यकीन है आगे चल के, और ये हस्तनीस का खैर एक तरह से अच्छी बात भी है कि वो जी। हस्तनीस के प्लेटफॉर्म पे आपने पहली दफा एक ऐसे कारनामे को पेश किया। पेश तो आप करते रहे मुशायरों में, लेकिन इस पर निशस्त रखी, और मेरा ख्याल है ये चलती रहेंगी और आगे चल के ये और ज्यादा पॉपुलर होने वाली सिंफ है। और आप मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको बहुत, एक साल भी शायद ज्यादा है, 6 माह में ही बहुत ही मेच्योरिटी की तरफ ये मामला चला जाएगा और बाकायदा एक सिंफ बन के सामने आने के लायक होगा। तो बहुत इस शुक्रिया, बात पर आप बहुत आपकी। सद मुबारक के मुस्तहिक हैं। और इसी तरह तैमूर साहब, हस्तनीस का इदारा जी, बिल्कुल, के, बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ हस्तनीस का और तैमूर साहब का, आपका, कि मेरा ख़्याल है कि ये वाक़ई अगर तो ये कोई ऐसी चीज़ हम कर रहे हैं जो आने वाले वक़्त में कोई बड़ी चीज़ बनने का इसमें पोटेंशियल है, तो ये वाक़ई क्रेडिट जाता है हस्तनीस को कि उसने पहली बार हमें ये मौका दिया कि मैं अपने इस काविश के बारे में थोड़ी बात कर सकूँ। और उर्दू मुशायरों वाला मामला भी कम अभी अभी की बात है, ये रीसेंट फिनोमेना है, कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है मेरी। कुछ अब्बास ताबिश साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कहीं ये काम देखा। हमाद गज़नवी हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, जॉन साहब के ख़ास शागिर्दों में से हैं और बड़े अच्छे शायर हैं उर्दू के, उन्होंने काम देखा। तो इन लोगों ने, इन दोस्तों ने और जो हमारे सीनियर्स हैं, इन्होंने फिर थोड़ा-सा एप्रिशिएट किया और हम फिर कि हम वहाँ जाकर प्रेज़ेंट भी करें, और अभी लोगों को वक़्त भी लगेगा तो इसको समझने में, और इसको, और कोई जल्दी भी नहीं है हमें, कोई ऐसा वो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी, देखें, इसकी मजे की बात ये, खैर नए काम तो बहुत होते हैं, लेकिन ये वो नया काम है जो रिवायत से जुड़ा हुआ है। यानी सिंफ में मैंने शुरू में भी अर्ज किया, ये बड़ी फजीलत की बात होती है कि अगर किसी सिलसिले की लड़ी आपको रिवायत में मिल जाए,
تو وہ سلسلہ بہت معتبر ہو جاتا ہے. تو چونکہ غزل ایک انتہائی معتبر روایتی صنف ہے اور آپ اس میں دیکھیں اب موضوع کے حوالے سے اور فارم کے حوالے سے تو کچھ ناکام تجربے ہوئے, موضوع کے حوالے سے کچھ کامیاب تجربے ہوئے غزل میں, اور تھرو ٹائم اب وہ اپنے سارے ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی گزار رہی ہے, پوسٹ ماڈرنٹی کا زمانہ گزر رہا ہے اردو غزل کا. تو اس میں کبھی کسی نے اگر یہ سوچا کہ زبان تبدیل کی جائے غزل کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکا, اور آپ اس حوالے سے دوبارہ کہوں گا قابل ست مبارکباد ہے کہ آپ کا شکریہ, تجربہ بہت بہت شکریہ, کامیابی کی طرف گامزن بہت ہے, شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ یہ عنقریب ایک کامیابی کے ہمکنار ہو بھی جائے گا, اور اس کو پذیرائی بھی بہت ملے گی عوام میں, اور جو لوگ ہمارے لکھنے والے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اظہار بہتر ہے انگریزی میں اور وہ غزل کو اردو میں لکھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, لیکن اس لیے چونک جاتے ہیں کہ ابھی تک کوئی نمونہ ان کے سامنے نہیں تھا, تو وہ آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہیں اس بات کو ختم کیا جائے, اور خدا حافظ کرنے سے پہلے آپ سے پھر ہم چاہیں گے کہ آپ ایک غزل سناتے ہیں اتنی مشکل سے. ضرور. نہیں, پہلے تو یہ کہ آپ کا ظاہر ہے کہ اتنی تعریف سننے کی تو عادت ہونی نہیں چاہیے کسی شاعر کو, ورنہ یہ جو تخلیقی عمل ہے نا یہ کہیں نہ کہیں متاثر بھی ہو جاتا ہے. تو میں آئی ٹرائی ٹو forget جو بھی آپ نے کہا ہے, میں اس کو بھولنے کی کوشش کروں گا تاکہ, لیکن میں آپ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ جس روایت کہ آپ خود پریکٹیشنر ہیں اور اس کے استاد ہیں اس کے, تو آپ کی طرف سے کوئی بھی بات جو ہے وہ بہت میرے لیے میننگ فل ہے اور بہت زیادہ میرے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے یہ. تو میرا انہیں خیال ہے کہ آپ کا کام بہت کمال کا ہے, وہ آپ کے لیے حوصلہ افزائی ہے, یعنی جو آپ کا آؤٹ کم ہے وہی آپ بہت کی شکریہ, موٹیویشن. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ایسے ہی پھر ایک دو اشعار مجھے نا اصل میں بہت زیادہ, چونکہ میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ یہ ریسائٹلز میں نے ابھی غزل کے چند کیے ہیں اور ابھی آہستہ آہستہ میں اس طرف آ رہا ہوں, لیکن یہ جو آج ہی پبلش ہوئی ہیں آؤٹ لک میں, جس کی میں نے پہلے ایک غزل پیش کی, میں ایک اور چند اشعار ایک غزل سے سنا دیتا ہوں, پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور یہ بھی جو ہیں یہ چھوٹے بہر کی یا شارٹ میٹر غزل ہے, 8 syllable کاؤنٹ اس کا. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے, لیکن چلیے آپ کی اجازت کے ساتھ. I hear a sigh every moment. I hear a sigh every moment. I wonder why every moment. I hear a sigh every moment. I wonder why every moment. Love brings us into life's embrace. Love brings us into life's embrace. In love we die every moment. Lonely folks who dwell in the dark look at the sky every moment. Lonely folks who dwell in the dark look at the sky every moment. Why should I not end my life now? I justify every moment. Every moment I change my mind. बहुत शुक्रिया. Every moment I change my mind. I bid goodbye every moment. I was born in a martyr's tribe. We have to cry every moment. اور اس پہ اختتام مطلب ابھی چل رہی ہے غزل, لیکن ایک شعر اور سنا دیتا ہوں کہ A path exists but not for us. Why must we try every moment? I hear a sigh every moment. I wonder why every moment. بہت شکریہ حضور, بہت شکریہ آپ کا, اور ونس اگین ہست و نیست کا تیمور بھائی کا. جی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے سامعین کو ہمیں اتنی خوبصورت شاعری سننے کا موقع ملا, وہ بھی انگریزی میں غزل سے لطف اندوز ہو سکے, جس کے لیے یہ ہمارے کانوں کے لیے میرے لیے تو پہلا تجربہ تھا. پڑھ تو چکا تھا میں, لیکن سننے کا پہلا تجربہ. بہت خوشی ہوئی, اور بہت خوشی آپ ہوئی مجھے. نیک تمنائیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. تمام دیکھنے والوں کا اور سننے والوں کا شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.